سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید فی فرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ درود پڑھ اللہم صلی علی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سب سے قیمتی چیز انسان کو دی اور جنہوں نے اس کو قبول کیا جو اس کائنات میں رکھا اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم اور سب سے بڑی چیز اپنی کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کے لیے کائنات کو تحفہ دیا مخلوق میں سے سب سے افضل ترین مخلوق جو انسان کو اللہ نے بنایا اور اس مخلوق میں سے انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ عرف ان انسانوں کو رکھا جنہوں نے اس کلمے کو تسلیم کر لیا مان لیا اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اس چیز کی کہ تیرا کلمہ یہ برحق ہے ہم تسلیم کرتے ہیں اس کو کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تمام تعریف تیری ہیں اور آپ کے سچے آخر زمان نبی جو صرف امام الانبیاء ہی نہیں بلکہ محبوب رب العالمین بھی ہیں اور آپ کے محبوب بھی ہیں نہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا اور آپ خاتم النبی ہیں حتیٰ کہ یہ تمام انبیاء کی امتیں ہوں گی لیکن تیری امت جو ہے وہ سب سے افضل ہوگی تمام انبیاء کو مختلف انبیاء کو کتابیں میں دوں گا لیکن تیری کتاب سب سے افضل ہوگی تمام انبیاء کے طریقے ہوں گے لیکن تیرے طریقے سب سے افضل ہوں گے تیری جو چیز ہوگی سبحان اللہ تیری جو چیز ہوگی تیری نسبت سے اس کو کوئی مٹا نہیں سکے گا بلکہ اس کو خود میں محافظ ہوں گا اور میں پھیلاؤں گا تیرے ذکر کو بلند میں کروں گا جو قرآن میں نے تجھے دیا کتاب دی باقی کتابوں میں جتنے ہیں نبی کی ترمیم ہو سکتی ہے لیکن تیری کتاب کا محافظ میں ہوں گا تا قیامت اس میں کوئی ترمیم ہو نہیں سکتی شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقے سب انبیاء کے ختم ہو جائیں گے ہو سکتے ہیں لیکن تیری سنتوں کا محافظ میں ہوں
تا قیامت تیرے طریقوں اور سنت کو اسی طرح قائم رکھوں گا. وہ کہ یہ اللہ کے نبی کی ہر چیز جو ہے وہ دائم اور قائم ہے، اور جو ان کو بناتے ہیں اللہ ان کو بھی دائم اور قائم فرما دیتا ہے. اس چیز کا نام جو ہے ایمان ہے. اس کو ایمان کہا اللہ نے. تو مخلوق میں سب سے افضل وہ لوگ ہو گئے جن اس ایمان کو اس طرح قبول فرما لیا اور نبی پاک کی ذات کو اسی طرح تسلیم کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کو ایسا معاملہ ہے کہ رات بھر ہم چراغ سے روشنی کرتے رہے، چراغ جلاتے رہے، بڑی بڑی لائٹیں جلاتے رہے، بڑے بڑے بلب جلاتے رہے روشنی کے لیے، لیکن جب سورج آیا تو سب چراغ روشنی مائن پڑ جاتی انسان. ابھی آپ اتنی ٹیوبیں لگائی ہوئی ہیں، سورج بلاسٹ چمکنے لگے، کھڑکیاں کھولے تو سب سے پہلے آپ کیا فکر ہوگا؟ لائٹیں بند کرتا ہوں. کیوں کہ اصل آ گئی اور بناوٹی ختم کرو. تو اسی طرح ہے کہ نبی پاک کی شریعت اور طریقہ جب آ گیا تو تمام شریعتیں ختم ہو گئی اور آپ کی شریعت رہ گئی. آپ کی ہر چیز دائمی اور قائمی ہے الحمدللہ. تو ایمان بہت بڑی چیز، جس نے اس کو حاصل کر لیا اس کے اللہ تعالیٰ کہ یہ کامیاب ہو گیا شخص، اور اس کی کامیابی کی دلیل دی ایمان کے ساتھ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس نعمت سے نوازا کہ ہماری زبان، ہمارا قلب، ہمارا وجود گواہی دیتا ہے اس چیز کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اتنے بڑے ایمان کے بعد بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن، کہ انسان مومن نہیں ہو سکتا. ایمان یہ رکھا انسان نے، لیکن فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا انسان. اب یہ سوچنے والی بات ہے. جہاں بھی سلف حدیث میں ہے لا یؤمن، تو اس کا مطلب مفسرین یہی لیتے ہیں کہ ایمان تو موجود ہے لیکن کامل ایمان موجود نہیں ہے. انسان تو ہے لیکن اس کا ہاتھ نہیں ہے، انسان تو ہے اس کی ناک نہیں ہے، انسان تو ہے اس کا کان نہیں ہے، انسان ہے اس کی ٹانگ نہیں ہے. مکمل نہیں ہوا نا آدمی، کمپلیٹ تو نہیں. لیکن آپ اس کو کہیں گے کیا؟ انسان ہے. کیا یہ پہاڑ آپ نے دیکھے ہیں جن کی ٹانگیں نہیں ہوتی؟ آپ کو جانور تو نہیں کر سکتے، کیا کہیں گے؟ انسان ہے. اسی طرح ہر اس کلمہ پڑھنے کرنے والے کو ہم کیا کہیں گے؟ مومن ہے. دیکھیں مومن تو ہے، کمپلیٹ مومن نہیں ہے. نہیں سمجھے بات؟ کمپلیٹ مومن نہیں ہے. اس کو کیا ہے؟ لا یؤمن. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ انسان جو ہے لیکن کیا ہے؟ مکمل ایمان نہیں ہے اس کا. جب مکمل ایمان نہیں ہے تو ہر چیز اس کی مکمل نہیں ہے. اس کی نماز بھی مکمل نہیں ہے، اس کے سجدے مکمل نہیں ہے، اس کی خیرات بھی مکمل نہیں ہے، اس کی عبادات بھی مکمل نہیں ہے، اس کا رمضان بھی مکمل نہیں ہے. کیونکہ ظاہر ہے ہر چیز کا تعلق کس سے ہے؟ ایمان سے. نہیں سمجھے بات؟ نماز کا تعلق کس سے ہے؟ ایمان سے. روزے کا تعلق کس سے ہے؟ ایمان سے. وقت مکمل ہے ہی نہیں جب تک سب ادھورے ہیں. تو ہمیں سب سے بڑی فکر کرنی کیا چاہیے کہ ہمارا ایمان مکمل ہے بھی یا نہیں ہے. بولے سبحان اللہ. نہیں سمجھے بات؟ ہر انسان کو فکر ہی کرنی چاہیے کہ میں یہ نماز تو پڑھ رہا ہوں، میں روزے تو رکھ رہا ہوں، لیکن مکمل ہے بھی یا نہیں ہے میرا رمضان، یہ میرے جو اعمال ہیں کمپلیٹ ہے بھی نہیں ہے. تو یہاں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، او یار سب ٹھیک ہے، نماز تو پڑھ لی نا ہم نے،
یار کیوں نہیں کہتے اللہ بڑا غفور رحیم ہے. دین اسلام میں نہیں ہے بھائی، یہ بہت بڑی حقیقت ہے، بہت بڑا فیکٹ ہے. ایسے کرنے والے جو ہیں ان کا حقیقت میں ایمان موجود نہیں ہوتا. ایمان تو ایک خوف اور ڈر کا نام ہے کہ جس نے اللہ کو تسلیم کر لیا اس کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک رب ہے، تو اس رب کے سامنے حساب بھی دینا ہے، اس کو جواب بھی دینا ہے، وہ حساب بھی مانگے گا ہمارے سے. ایمان تو خوف پیدا کرتا ہے. ایمان یہ تھوڑی کہتا ہے دیکھی جائے گی یار ٹھیک ہے خیر ہے کمپلیٹ ہم نے نماز پڑھی، لیکن یہ دیکھ لیں کمپلیٹ ہے ہماری نماز. کمپلیٹ کب ہوگی ہمارا ایمان؟ کس حالت میں؟ جب کہ ہمارا مجھے بولے ایمان کمپلیٹ ہو نہیں، جب انسان کا ایمان کمپلیٹ ہوگا. ایمان کس چیز سے کمپلیٹ ہوگا آپ یہ دیکھیں. سبحان اللہ. ایمان کمپلیٹ ہوگا جب اس کے اندر نور ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر عمل کے اندر نور ہے. نماز جب قبول ہوگی، جب ہماری نماز ہوگی جب اس کے اندر نور ہوگا. روزہ ہمارا وہ ہوگا جس میں نور ہوگا. بے نور میں اور نور میں بہت فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. ایک کمرہ ہے اس میں روشنی ہے، ایک کمرہ ہے جس میں روشنی نہیں ہے، فرق نہیں دونوں میں، زمین آسمان کا. ایک گاڑی ہے اس میں روشنی ہے، لائٹیں لگی ہیں. ایک گاڑی ہے اس میں روشنی نہیں ہے، لائٹیں نہیں ہیں. تو گاڑی کیا ہے؟ کمپلیٹ نہیں، کیونکہ آپ دن میں چلا سکتے ہیں، رات ہوئے گی تو آپ کو گاڑی کو روکنا پڑے گا، آپ نہیں چلا سکیں گے، کہیں ٹکر مار دیں گے. تو نور ہونا یہ کسی چیز کو کمپلیٹ کرتا ہے. تو اللہ کے نبی نے دیکھیں کیا دعائیں مانگی. اللہ فی قلبی نور وفی سمعی نور وفی لسانی نور، ہر چیز میں جسم کے نور مانگا اللہ تعالیٰ نے. زبان فی یمنی نور فی خلفی نور فی تحتی نور وعظم، آگے بھی نور، پیچھے بھی نور، اوپر بھی نور، نیچے بھی نور. جبکہ آپ تو سراپا نور تھے، آپ تھے ہی نور، مجسم نور تھے آپ. دونوں میں کتاب مبین قرآن کہتا ہے، ایک نور بھیجا ایک کتاب بھیجی، تو آپ تھے ہی نور. تو یہ کیوں؟ یہ امت کو بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے کہ یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے. جب تک نور نہیں ہوگا تمہارا ایمان روشن نہیں ہوگا. جب روشن نہیں ہوگا تو تمہارا ہر ایمان اندھیرے ہوں گے. اندھیرے ماننے سے کیا ہوگا؟ غلط ہوں گی چیزیں. نماز بھی پڑھیں گے آپ گناہ بھی کریں گے، قرآن بھی پڑھیں گے آپ سارے اس کے خلاف کام کریں گے. اللہ کو مانیں گے بھی اس کے احکامات کو نہیں مانیں گے، نبی کو مانیں گے بھی اس کی اطاعت نہیں کریں گے، سنت میں چلیں گے. یہ سب جو نشانی علامات کس چیز کی ہیں؟ کہ ایمان ہے، نور نہیں ہے. نہیں سمجھے بات؟ ایمان ہے، نور نہیں. جب آپ یہ دیکھیں یہ کام ہو رہا ہے کہ اطاعت میں ہر چیز میں ہمیں مکمل چیزیں نہیں مل رہی، کام ہمارا مکمل ہو ہی نہیں رہا. قرآن پڑھ جاتے ہیں لیکن اطاعت نہیں ملتی ہے. عبادات کر لیتے ہیں، اعمالات کرتے ہیں، اس کا ہمیں فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ ایک روٹین انسان کی بن جاتی ہے. یہ ساری علامات اس چیز کی ہیں کہ نور تو ہے، مطلب ایمان تو ہے، لیکن کیا اس میں نور کی سخت ضرورت ہے، نور چاہیے. سبحان اللہ. تو یہ کتنی بڑی اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا ہے. میں نور مانگو اللہ تعالیٰ سے. سبحان اللہ. اللہ فکر قلبی نور، سمیع نور، بصیر نور، دمی نور، لمحی نور، شاعری نور، بصیر نور. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے گوشت میں، میرے پٹھوں میں، میرے خون میں، لحمی خون میں، دمی خون کے اندر، گوشت کے اندر، پٹھوں کے اندر، شاعری بصری میرے اس روحوں کے اندر، جلد کے اندر
فی لسانی میں زبان کے اندر نور. یہ ہے انسان کا ایمان. سبحان اللہ سبحان اللہ بس جنی نور ہے کہ مجھے کون نوری بنا دے اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. اور یہ دعا بھی فرمائی کہ صبح صبح مانگو، جب دنیا وقت سٹارٹ کرتے ہو نا تو ایسا مانگو کہ یہ ایمان ہو تو پھر میں پورا دن گزاروں ایمان کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سمجھے بات؟ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو کہتے ہیں کمپلیٹ ایمان. سبحان اللہ. کمپلیٹ ایمان اس روشنی کی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے بڑی بہتری نشانی بیان فرمائی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں اسی بارے میں وہ کیا نشانی ہے. حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی شاہ فرمائے کہ انسان کے اندر خوبی کچھ نہیں ہے، اصل خوبی وہی ہے. یعنی کیا کہ ایمان کی روشنی اصل میں وہی ہے. حدیث ہے مشکات اصل میں جو ہے ایمان کی روشنی، اس کے علاوہ انسان یہ نہ ہو تو خوبی کچھ نہیں ہے انسان کے اندر، ہے ہی نہیں کچھ بھی. کیا خوبی ہے؟ فرمایا محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں کہ فرمایا انسان جو اللہ نے تخلیق کیا ہے نا یہ تو محبت کا پتلا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتلا سمجھتے ہیں آپ؟ اس کی سارا کچھ جو اللہ نے رکھا ہے نا اس کے اندر صرف ایک ہی چیز رکھی ہے، یعنی لائٹ جو اس کے اندر ہے نا انسان کے اندر، ایمان جو آیا نا اس کی لائٹ کیا ہوگی ایمان کی؟ وہ محبت ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس انسان کے اندر محبت نہیں ہے اس کے اندر ایمان کا نور نہیں ہے. ایمان کا نور یہاں حدیث بتایا کہ وہ کیا ہے؟ محبت انسان کے اندر. سبحان اللہ. جس شخص کے اندر محبت نہ ہو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے اس کے اندر ہے ہی نہیں. ایمان ہے لیکن ایمان کی روشنی نہیں ہے اس کے اندر، اس کے نشانے کی فرمائی اسی حدیث کے اندر کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کسی میں کامل ایمان پورا ایمان ہے، کیا دیکھیں گے آپ؟ سبحان اللہ کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی پہلی نشانی بتائیے. سبحان اللہ. بنیاد صرف انسان کی جو ہے کیا ہے؟ محبت پہ. سبحان اللہ. اور محبت کی نشانی یہ ہے کہ انسان کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں بلوس اور وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو علامت بتائی کہ جس کے اندر اگر محبت نہیں ہے لوگوں کے لیے تو اس کے لیے ایمان کا نور نہیں ہے. اگر لوگ اسے پسند نہیں کر رہے، محبت نہیں کر رہے، اس کا مطلب اس میں ایمان کا نور نہیں ہے. کیونکہ ایمان ایک کشش ایسی ہے کہ وہ کھینچتی ہے اپنی ہر چیز کو، سبحان اللہ. دور نہیں کرتی کسی کو، وہ کھینچتی ہے انسان کو، اپنی طرف لے کر آتی ہے. محبت یہ نور ہے. سبحان اللہ. اس کے بارے میں ایک اور حدیث بتاتا ہوں. حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں اس حدیث میں علاج مومن نہیں ہو سکتا وہ آدمی، کیونکہ اس میں یہ نور موجود نہیں ہے. کون سا نور؟ سبحان اللہ کہ جو بات جو چیز تو اپنے لیے پسند کرے لا محالہ طور پر بغیر کسی تکلف کے، وہی چیز اور بات تو دوسرے کے لیے پسند کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی کامن حدیث ہے. سبحان اللہ. یہ ایمان ہے. آپ جانتے ہیں کہ جس کے اندر یہ خاصیت نہیں ہے، اندر اس کی یہ نور نہیں ہے کہ جو بات اور جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی بات وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرے تو کوئی دوسرے کو گالی دے گا؟ دوسرے کو برائی کرے گا؟ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے گا؟ دنیا کے اندر تو یہی وجہ ہے. ہمیں اسلام کو کیوں کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک پیس ہے، مذہب یا امن کا مذہب ہے. کیوں کہا گیا اس کو؟ یہ غیر مذاہب کے لوگ جو ہیں ان کو ہم جو پیش کرتے ہیں نا کس لفظ سے پیش کرتے ہیں کہ اسلام تو جو ہے وہ امن کا مذہب ہے، تو امن دکھائیں. سبحان اللہ. کیوں کہ مومن تو پتلا ہی وہاں جو ہے وہ
کس چیز کا ہے؟ محبت کا ہے. سبحان اللہ. تو آج کل ہے یہ چیز، تو بھی ایمان کہاں ہے؟ بتائیں، سوچیے. ہے نا ڈکوسلے سارے. تو کتنی سخت اس کی تبلیغ کی ضرورت ہے اس چیز کی، کہ ہمارے اندر مکمل ایمان موجود نہیں ہے. اگر مکمل ایمان موجود ہو تو سب سے بڑی سائن یہ علامت بتائی اللہ کے نبی نے کہ تو چیز ہی وہ پسند کرے گا دوسرے کے لیے جو تجھے پسند ہے، تو بات ہی وہ کرے گا جو تجھے اپنے لیے پسند ہے. کون انسان بیوقوف ہے وہ پسند کرے کہ گندی چیزیں کھائے؟ کون پسند ہے کہ اس کو گالی پڑے؟ کون انسان پسند کرتا ہے کہ جو بھوکا مروں، پیاسا مروں، لوگ مجھے تنگ کریں، مجھے بلی کریں؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. اپنے کوئی یہ چیز پسند نہیں کرتا، تو دوسروں کے لیے انسان کیوں کرتا ہے پھر؟ اس لیے کہ اس میں ایمان کا نور نہیں ہے، نور موجود نہیں ہے، اس کا نور انسان ختم ہو جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی سر؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جب یہ حالات انسان کی زندگی میں پیش آنے شروع ہو جائیں، یہ حالت ہو، تو سمجھو ایمان تو موجود ہے، لیکن اس ایمان سے بخشش نہیں ہوگی ہماری، اس میں نور نہیں ہے. ربنا آتنا نورا واغفر لنا. اللہ تعالیٰ کا کتنی بڑی آیت ہے، اتمنا نورا واغفر لنا، کہ جب انسان قیامت کا جو میدان ہوگا نا، اس کے اندھیرے کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس طرح سخت اندھیرا ہوگا، اس کا تصور نہیں کر سکتے اس اندھیرے کا. لیکن جو ایمان والے ہوں گے ان کا نور ان کو گائیڈ کرتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نور ہی ہو، جس کا نور جتنا بڑا ہوگا اسی قدر الحمدللہ اس کے آگے روشنی چل رہی ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو اس نے مانگی ہوگی کہ آگے بھی دے، پیچھے بھی دے، اوپر بھی دے، نیچے بھی دے، جسم پہ بھی دے، گوشت میں بھی دے. اس لیے اللہ کے نبی نے بتایا کہ اتنا نور ہو کہ تمہارے ہر جسم سے نور نکلتا جائے اور تم حشر کے میدان میں کامیاب ہوتے چلے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. That's the important thing. اتنی انسان میں ہمدردی پیدا ہو جائے تو مجھے بتائیں ہمارا معاشرہ کیسا ہوا. الحمدللہ ہر آدمی کہہ جی پہلے آپ، پہلے آپ. اب ہم کیا، پہلے میں، پہلے میں. لائن بھی لگی ہوگی نا تو دھکا دے آگے آنے کی کوشش کرے گا. کوئی چیز بٹ بھی رہی ہوگی سب سے آگے آنے کی کوشش کرے گا. فطرت ہماری یہ سب شوق کیا کر رہے ہیں. اور پھر ایمان والا جو مسلمان اپنے آپ کو کہے، جو کہتے ہیں ہمارا مذہب پیس ہے، پیس نظر ہی نہیں آ رہا کہیں. پتہ نہیں جو اسلام کے قلعے ہیں اس میں پیس کب نکلے گا؟ مجھے یہ سمجھنا قلعوں کے اندر کہاں باندھا ہے. جو اسلام کے قلعے ہیں نا ان کے دروازے کیوں نہیں کھل رہے ابھی تک؟ بند کیوں ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا. امت کا جب یہ حال ہو گیا کہ ایک بغیر لائٹ کے آپ ہم پھر رہے ہیں، روشنی ہے ہی نہیں ہمارے پاس کہ ہم دیکھ سکیں کہ برا کیا ہے، اچھا کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے. صرف کلمہ پڑھنے سے کام نہیں بنے گا. یعنی میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، کلمہ پڑھنے کے بعد ایک بہت بڑی ذمہ داری اور انسان کی ہے کہ میں مکمل ہو جاؤں اور اس اسلام سے مکمل فائدہ اٹھاؤں. تبھی تو آگے انسان کو فائدہ پہنچے گا، اس سے یہ نہیں پہنچے گا. آگے یہ جو ترتیب سے جو ذہن میں آتا ہے آپ کو بتاتا رہتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آخر یہ کیا ہے وجہ؟ یہ فیوز کیوں ہوتا ہے ایمان؟ جیسے آپ یہ لائٹ ہے، مثالی فوراً آتے ہیں میرے ذہن میں. ایک کمرہ ہے، صحیح بیٹھنے سے نا ٹھک سے آواز آئی، سبحان اللہ. لائٹیں اڑ گئیں. سب کیا کہیں گے؟ فیوز اڑ گیا جی. بولیں گے نا، کہیں گے فیوز اڑ گیا. وہ کوئی ٹیکنیشین ہوگا اس کیا کرے گا؟ وہ فون جا کے فیوز کی وجہ دیکھے گا یہ فیوز اڑا کیوں ہے، کسی شارٹ ہو رہی ہے کسی گھڑی. بولے سبحان اللہ. تو ایمان کا نور جو ایک دم اڑا ہے، شارٹ کلک ہو گیا. سبحان اللہ. تو پھر کیا ہے؟ سوچیں گے کیا وجہ ہے کہ یہ سوئچ ایک دم آف ہوا ہے، یہ لائٹ نکل گئی ہے، یہ کہاں گئی، کیوں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟
نہیں پتا کہ آدمی کہتا ہے کہ یار یہ اللہ کے نبی نے ہمیں نشانی بتائی ہے کہ آدمی جو محبت کا پتلا ہے اس سے صرف محبت ہی ٹپکتی ہے، دشمنی کا نام و نشان بھی نہیں اس کے اندر. اور محبت غیروں سے، یہ نہیں کہ جو خونی رشتوں سے، غیروں سے. ہر چیز میں پہل دوسروں کو کرتا ہے، خود نہیں کھاتا اس کو کھلاتا ہے، خود نہیں پیتا اس کو پلا دیتا ہے. اور یہ مثالوں کو ایک نہیں ہے، آپ کو ہزاروں مثالیں دکھا سکتا ہوں. اپنے حضرت کے دے دوں آپ کو مثال. سبحان اللہ. کیا ایک صاحب تھے، خود جو میں نے دیکھا پرسنلی چیزیں خانقاہ میں جو میں نے دیکھ کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ حضرت کی شان دیکھیں آپ. حضرت کے پاس کھانے کو نہیں تھا کچھ، روز کچھ پکا بھی نہیں تھا گھر میں، کچھ چولہا نہیں چلا تھا، زہر فاقہ ہی ہوا گھر کے اندر بیچارہ. تو مہمان آ گیا رات کو خانقاہ کے اندر. خانقاہوں میں ہمارا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہر روز لنگر چل رہے ہیں، سارے لوگ کھا رہے ہیں، یہ کوئی تماشے نہیں چلتے ہیں ایسے. یہ خانقاہ میں جو کھانا بنتا ہے یا بنایا جاتا ہے وہ بہت سادہ، جیسے ہمارے خانقاہ میں بنتا تھا. آلو کا شوربہ ہوتا تھا، پانی اور آلو ڈوبرا ہوتا تھا. اماں جی کے ہاتھ کی بنی روٹی ہوتی تھی تندوری. ہمارے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے دیہاتوں میں کہ ہر گھر میں تندور لگا دیتے ہیں، چھوٹا سا، چولہے نہیں ہوتے، چھوٹے تندور لگے ہوتے ہیں. اور اس میں جب ہماری خاتون جو ہوتی ہیں دوپہر کو وقت ہوتا ہے، ہم نے خود بھی ایسے ہی کھایا ہے الحمدللہ. تو اس میں دوپہر کا جو کھانا ہوتا ہے اس میں تندور میں روٹی بنتی ہے اور آم کے ساتھ کھائی جاتی ہے ماشاء اللہ. اوپر سے لسی کے گلاس پیتے ہیں. بہت مزہ تھا اس کھانے کے اندر الحمدللہ. اور یہ نہیں پتا آپ تو یہ نہیں کتنے وٹامن جا رہے ہیں، شوگر کم ہو جائے گی، شوگر زیادہ ہو رہی ہے، اس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے. وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں بڑھتا گھٹتا کدھر سے. وہاں کیا تھا کہ سب اللہ کی نعمتیں کھاؤ. کوئی بیمار نہیں ہوتا تھا، کوئی نہیں سنا کہ ٹیسٹ کرانا چاہ رہا ہے. میں نے تو اپنی لائف میں کبھی دیکھا، میں نے اپنے والد صاحب کو زندگی کے اندر کبھی میں نے بیمار نہیں دیکھا. میں نہیں، مجھے یاد ہے کہ میں نے دیکھا ہو کہ فلو ہو گیا میں چھٹی کر لوں، میں نہیں جا رہا. نیور ایور ان مائی لائف. ایک دفعہ بیمار ہوئے اس بیماری سے چلے گئے بس. کھاتے تھے ماشاء اللہ، خوب چلتا تھا ہمارا کھانا. اپنی بھینسیں، اپنا گندم شمدم سب کچھ ذمہ داری تھی ماشاء اللہ. کوئی ایسی فکر فاقی بات نہیں. تو کبھی نہیں ڈاکٹر آ رہا ہے جی پی، اب کوئی جی پی کیا ہوتا ہے پکے میں دیکھنے ڈاکٹر ہوتا کیا ہے. میں تو مجھے یاد نہیں کوئی ڈاکٹر سوچا. میں ہو جاتا بیماری، مچھر سے کاٹتے تھے نا، کبھی ملیریا ہو جاتا، کبھی ٹائیفائڈ ہو جاتا. تو ریزن دیکھنی پڑتی ہے کہ بھئی کیوں، وجہ کیا ہے اس کی، کیوں شارٹ ہو گیا ایک دم معاملہ. قصہ سنا رہا تھا شاید آپ کو میں کسی چیز کی، حضرت صاحب کی بات کوئی آئی تھی. ہاں یہ بات آئی تھی کہ قربانی والی بات آئی تھی کہ اپنے پیٹ کو نہیں دیکھتا انسان. جو اصل کامل مومن ہوگا، حضرت گرامی جو تھے وہ کامل مومن کی نشانی آ رہی ان کے اندر، وہ بتا رہا. ان کا اعلان نہیں ہوتا تھا میں کامل مومن ہوں، میں آؤ مجھ سے محبت کرو، یہ میرے اشتہار ہیں، میں بولی ہوں. ان کو کیا ضرورت ہے، ان کو پتا تھا کہ اگر میرے میں ایمان ہو، اللہ نے ڈالا ہوگا، اس کی روشنی ہوگی تو آدمیوں کو کھینچ لے گی، یہاں سے نہیں، دور دور دنیا سے میرے پاس کھینچتی چلی جائے گی. گئے نا، پہنچا نا، نہیں پہنچا کہاں سے پہنچا، دیکھ رہے یہ روشنی انہی کی نا چل رہی ہے الحمدللہ. یہ کون سا، یہ ان کے ایمان کا نور ہے جو پھیل رہا ہے. یہ حضرت کے ایمان کا نور ہے جو پھیل رہا ہے. وہ کون نور تھا؟ محبت کا نور تھا. وہ محبت میں نے دیکھی کہ اپنا نہیں، دوسرے کی خیال رکھنا. تو وہ ہمارے ایک تھے مولانا شفیع صاحب، اپنے یہ ہے کہ بھائی ظاہر ہے مریدوں میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. مرید یہ خانقاہ جو ہوتا ہے ایک ہاسپٹل ہوتا ہے جس میں ہر قسم کے مریض ہوتے ہیں. تو ایک دوسرے کا نہ دیکھا کریں وہ یہ ہے تو فلاں یہ، بلکہ کیا ہے جو ڈاکٹر ہیں وہ جانتے ہیں میرا مریض کو کس بیڈ پہ لٹانا ہے،
اس کا علاج کیا کرنا ہے. یہ جی بڑا خراب آدمی فلاں آدمی ہے، لیکن ایڈمٹ ہر ایک کو کر لیتا ہے. وہ ایڈمیشن مل جاتا ہے اس کی ہاسپٹل میں نا. کرونک سے کرونک بیمار ہوگا نا کہ یہاں داخل ہے، اس کو بیڈ دے دو. جو اس ڈاکٹر کی نرس ہوتی ہے وہ بیڈ بنا دیتے ہیں. اس کی میل نرس ہوتے ہیں اس کے سارے، وہ ہوتے ہیں خادم. خادم ہوتے ہیں اس کے میل نرس ہوتے ہیں. کوئی بھی چلے جائے ان کے پاس، کہنا ٹھیک ہے دے دو، اس کو بیڈ دے دو. وہاں آپ کو سارے اولیاء نظر نہیں آئیں گے، سب مریض ہی ہوتے ہیں وہاں، یاد رکھیں. تو کسی کو دیکھیں نا بدتمیزی کرتے ہوئے، کچھ گناہ کر رہا ہے، کوئی ایسی بات کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اصف کا مرید ہے، فلاں مرید ہے. ایسا مرید نہیں، ایسا وہ مریض ہے، صحیح ہونے آیا ہے. بلکہ یہاں اس کا جواب ملتا ہے کہ تو اپنی فکر کر جس لیے تو دوسرے کو کیا دیکھ رہا ہے، اسی کا تکلیف ہے تجھے. وہ نہیں کر رہا، بدتمیزی کر رہا ہے، بیٹھ کے جو کچھ کر رہا ہے، تو یہ جاب تجھے اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ جانے، شیخ جانے. تو شیخ نہیں کرتا، بٹھایا رکھتا اس کو، تو کرتا رہے بدتمیزی جو کچھ کرنی، کیونکہ اس کا پیشنٹ ہے، اس کو صحیح کرنا ہے ہی نہیں. جب آپ کو ایسی خانقاہ مل جائے اس قسم کے لوگ کروڑوں قسم کے مریض ہوں، بدتمیز ترین، لیکن حضرت کے سامنے بیٹھے ہوں، سمجھیے یہ صحیح خانقاہ ہے. وہ ایسا ڈاکٹر کو مریضوں کو نکال دے، وہ ایسا کرونک سے کرونک مریض بیٹھا ہو اس کے پاس، اور آگے بٹھائے گا اس کے پاس. اور اتنی شفقت ہوگی کہ جو بڑے سے بڑے جو صحت مند لوگ ہوں گے نا، وہ پہچان نہیں سکیں کہ ہم مریض ہیں یا وہ مریض ہے. اتنا اچھا شیخ کا برتاؤ، اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اچھے کھانے کھلائے گا، اچھی چیزیں باتیں کرے گا، اچھی بات کرے گا، اس کو پریفرنس کرے گا. سبحان اللہ. کیونکہ جلدی صحت یاب ہو جائے اس کے لیے دعائیں کرے گا. سبحان اللہ. یہ سب کس چیز کی نشانی ہے؟ نہیں سمجھ بات؟ کس چیز کی نشانی ہے؟ کہ اس کا ایمان کامل ہے، اس کے اندر محبت موجود ہے، محبت کا نور آ گیا اس کے اندر. نہیں سمجھے بات؟ محبت کا نور آ گیا اس کے اندر. ولیوں کو اسی طریقے سے جانچا جاتا ہے. ہاں نہ کشف دکھاتا ہے ولی، نہ کامل ولی نہ کشف دکھائے گا، نہ کرامات دکھائے گا، سب کچھ چھپی ہوتی ہے. بلکہ یہ تو قول ہے میرا خیال حضرت مجدد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کا ولی اپنے کشف کرامات، اپنے مقامات کو ایسے چھپاتا ہے جیسے ایک کنواری لڑکی اپنے حیض کو چھپاتی ہے. کیا مثال ہے! شرم حیا ہوتی ہے نا کنواری لڑکی میں، جب حیض آ جائے ایک دم تو چھپاتی ہے اس کو، یہ نہیں یاد کرتی مجھے حیض آ گیا شور. تو اس کا اسی طرح کامل ولی سب چیز چھپا کے رکھتا ہے. اپنی ضرورت کیا اس کو بتائیں، ضرورت کیا ہے اس کو نہیں بتائیں. جب بھی بتائے گا کیا کہ مجھے مانو، جو یہ ماننے والا کہتا ہے کہ مجھے مانو، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کچھ، وہ تو منواتے ہی رہتے اپنے آپ. تو میں بھی موجود تھا، رات کا وقت تھا، میں لیٹ خانقاہ بیٹھا تھا. جانے کہاں ہوتا تھا، میں نے اس کے پاس جب جاتا تھا رات ہو دن ہو تو کچھ بھی نہیں، لائٹ نہیں ہوتی تھی، ہم جاتے تھے کہ خرچہ ہوتا، ہمارے ہاتھ کو خرچہ نہ ہو لائٹ کا. تو ہم اپنے جیسے اٹھ کے جاتے تھے تو اس لائٹ کو بجھا دیتے تھے. کیوں کہ اس کے بعد صرف ایک ہی روشنی رہ جاتی تھی، جس کے پاس ایمان ہوگا اس کی روشنی کام کرتی تھی خانقاہ میں. جیسے جاتے تھے اس لائٹیں آف ہو جاتی تھی. وہ کہتے بیٹھ رہے ساتھ بچے سے بیٹھنے بیٹھے کرتا رہے جو کچھ کرنا ہے، پوری اجازت. تو میں اپنا مست بیٹھا تھا. تو شفیع صاحب عجیب ہی آدمی تھے، بس وہ تنگ کرتے تھے صاحب کو، عجیب مریض تھا، وہ بیمار تھا. تو رات کے سردیوں کے دن تھے، میں تو بیٹھا تھا اپنے چادر اوڑھے خانقاہ میں. وہیں خانقاہ میں کچھ تو کوئی بھی نہیں تھا، بس میں اکیلا تھا. مجھے کھڑکھڑ کی آواز آئی. میں یہ کون آ گیا اس وقت؟ تعجب ہوئی، میرے مقابلے میں کوئی ہے یا درویش؟ سبحان اللہ. تو میں نے کہ یہ کون ہے؟ دیکھا تو شفیع صاحب ہاتھ میں بڑا پیالہ پکڑا، سفید گرم گرم 2 روٹی سائڈ میں بیٹھ گئے. میں دیتا میں کہا مولوی صاحب یہ کیا ہے چیز؟ کہتے نہیں آپ کے کام کی چیزیں نہیں ہیں. مجھے کہتے ہیں آپ بیٹھیں ذکر کریں. میں نے کہا آئی کہاں سے؟ کہتے ہیں حضرت مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت. اور ان کو میرے مزاج کا پتہ ہے، اندازہ لگا. رات کیا بجے؟ رات کا 10 بجے. اور اس گھر میں جہاں ابھی کھانا بھی تھا، چولہا نہیں چلا تھا. میرا بہت خیال کرتا ہے،
بھائی میرا ان کا معاملہ ہے آپ کو، اور لگا پورا پیالہ بھرا. میں کہا مولوی صاحب یہ اس وقت تو 10 بجے، تو یہ کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا جی مجھے کھانا چاہیے، تو مجھے کھانا بنایا. میں کیا کھا رہے ہیں آپ؟ دہی ہے؟ ہاں نہیں دہی نہیں ہے، ملائی ہے. ملائی ہے؟ ہنسو کو تو وہاں پہ چٹنی بھی نہیں ملی ہوگی کھانے کے لیے. میں کہا ملائی ہے، پورا پیالہ بھرا پیور خالص ملائی، کریم جس کو کہتے ہیں نا، اور چینی ڈالی اس نے. میں نے کہا کھاتے جا رہے. میں کہا مولانا یہ ملائی ہے، کس نے حضرت دی ہے؟ کہتا ہاں. تو مجھ پہ دقت طاری ہوئی. میں نے کہا مولانا آپ واقعی محبت کرتے ہیں صاحب سے؟ وہ تو مجھ سے میں ان سے محبت کرتا ہوں. میں کہا آپ کو دیکھیے کیا ٹائم ہے، اور آپ نے ان سے یہ ڈیمانڈ کی کہ مجھے وہ دیں جو میں کھانا چاہتا ہوں. کہاں سے لائیں گے یہ؟ کیسے روٹی بنائی ہوگی، کس طرح بنی ہوگی؟ ظلم ہے. تو مولوی صاحب سنا کر تو بہت بڑی بات. نہیں یہ تو آپ نے تصوف کے معاملات ہیں، آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتہ. وہ کھائے جا رہے جو. خیر میں کیا کر سکتا تھا، کیونکہ ڈاکٹر کا مریض کا معاملہ تھا. اس سے آگے پھر بیعت بھی شروع ہو جاتی ہے نا، کبھی نہ کرے. اس سے آگے بیعت بھی شروع ہو جاتی ہے کہ تو کون ہے بیچ میں بولنے والا. لیکن کمال شفقت دیکھی میں نے حضرت صاحب کی، جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کمال کامل نشانی تھی یہ حضرت کی، کہ کس طرح اس کی طبیعت کا خیال کرتے. کہاں سے لائے ہوں گے ملائی، کیسے پروڈیوس کی ہوگی آپ نے، کہاں سے خریدی ہوگی بیچاروں نے، اور کہاں سے روٹی انتظام کیا ہوگا. اور اس مولوی کو کھلائی رات کے 10 ساڑھے 10 بجے کے کھانا دیا اس کو. اور کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں. تو کامل یہ روشنی کیا ہے؟ محبت، جس کا ہمارا کوئی رتبہ ہی نہیں ہے اس چیز کا، اس روشنی کا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کوئی ہے، یہ حدیث ہے کہ اس میں کوئی ہے ہی نہیں، اس میں کوئی چیز اگر یہ نہیں ہے تو اس میں ہے ہی نہیں کچھ چیز. اپنے لیے نہیں، اپنے رشتے داروں کے لیے نہیں، اپنے عزیزوں کے لیے نہیں کہ ہمیں تو بڑی محبت، نہیں، ان سے محبت، ان لوگوں سے محبت جن سے آپ کو کوئی تعلق ہوگا. کیا بڑی بات ہے. ہم محبت بھی ملاؤ جس سے آپ کو ڈیمانڈ بھی نہ اس کے بعد. کیوں کہ دل آپ کا اتنا گداز ہو جائے، اتنا نرم ہو جائے اس نور کی وجہ سے، ایمان کی نور کی وجہ سے. اللہ نے ہمیں جس نور کے ساتھ پیدا کی ہے کہ ہم برداشت نہ کر سکے کہ ایک مسلمان ہے اور اس کو ضرورت ہے مجھے، میں اس کو کچھ نہ کر سکوں. اگر میں کر سکتا ہوں تو کیوں نہ کروں. میرے اسلام ہے. ہم بڑے نعرے مارتے ہیں اسلام پیس کا نام ہے، پیس مذہب کا نام ہے. پتہ نہیں پیس کون سے تلاش کرتے ہیں، وہ قلعے والے بات ہی ہے. آج تک پیس نکلتا نہیں دیکھا میں نے. پیس لڑائی جھگڑے وغیرہ کا نام نہیں ہے، پیس ہمدردی کا نام ہے. آپ جھگڑوں سے، لڑائی سے روک دو، اس کو کر دو، فلاں نہ کرو، حق چیز بھی اس سے روکتے ہیں. نہیں پیس کا نام ہے ایمان. پیس، یہ پیس کا مطلب نہیں ہے اسلام کا. اسلام کا پیس کا مطلب ہے ہمدردی، محبت. نقطہ سمجھ گئے آپ؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں بتانا چاہتا اسلام کی تعریف کیا کہ ہم غیروں کو بتا دیں کہ تعریف یہ ہے اسلام کی. ہم سمجھ جنگ نہ کرنے کا نام پیس ہے. تو اللہ کے نبی تو ساری زندگی جنگیں کی ہیں. سبحان اللہ. تو پیس وہ تو پیس لے کر آئے تھے. جنگیں کی ہیں لیکن محبت کتنی تھی کہ اگر جنگ کے اندر کوئی قیدی آ گئے ہیں تو ساری رات سوئے نہیں کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے کسی طریقے سے. کسی قیدی کی کراہت کی آواز مجھے نہیں آنا چاہیے، اور ان کو چھوڑنے کا بہانہ یہاں تک کہ اچھا بھائی تم اس طرح کرنا، تمہیں کچھ آتا ہے؟ مجھے تو یہ آتا ہے جی، میں تھوڑی عربی پڑھا سکتا ہوں. چلو ٹھیک ہے، اس آدمی کو تو آپ 2-3 عربی کے لفظ سنا دیں، آپ چلے جائیں، آزاد ہیں. ہم پیس کا مطلب کچھ اور لے چکے. بولے سبحان اللہ. میرا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟
غلط ٹرمپ کا غلط استعمال کر رہے ہیں اس جگہ پہ. پیس تو محبت ہے، ہمدردی ہے. یہ نہیں کہ حق کے سامنے آپ سب کچھ چھوڑ دیں، یہ تو نہیں ہوتا نا. حق کے سامنے تو کھڑا ہونا ہوتا ہے، انسان کو ڈٹنا ہوتا ہے. حق کے سامنے کھڑا ہونا ہی وہاں پیس نہیں ہوتا ہے. بولے سبحان اللہ. نقطہ بتا رہا ہوں آپ کو بہت بڑا. آج تک یہ جو ہو رہا ہے دنیا کے اندر، یہ اسلام دکھائیں ان کو. اپنوں کو مار رہا ہے، ظلم، تباہی ہیں، مصیبتیں، پریشانی ہیں. کہتے ہیں ہم پیسفل آدمی ہیں. پیسفل کیوں آدمی ہیں کہ آپ سے نہیں لڑیں گے، آپ ہمیں ماریں. تب آپ کے تابع دار ہیں. ہم بہت پیسفل آدمی ہیں. بولے سبحان اللہ. برا تو نہیں ہماری بات کو کہ آج ہمارے ساتھ دیجیے آپ جو چاہے کریں، ہم تو آپ کے تابع دار ہیں. یہ بھی لے لیں، وہ بھی لے، وہ بھی آپ کو، وہ بھی آپ کو. کیوں؟ ہم پیسفل آدمی ہیں. ہم کچھ کرتے ہیں آپ سے مگر تعلق اپنے وہ مارو اس کو، اڑاؤ اس کو، کرو تباہ اس کو، کرو بند اس کو، اڑا کے رکھتے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے جی ہمارا اسلام. بس آپ کیا کہنا جھکیں، یہ اسلام ہے. اور لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. وہ قیامت کی سزائیں تمہارے لیے اس ایمان کے ساتھ جو تم جس کو ایمان سمجھتے ہو منتظر ہیں تمہارے لیے. سری صاحب بہت جلدی تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ کس ایمان سے تم روٹی کھاتے تھے، کس ایمان سے تم مزے کرتے تھے، کس طرح تم ایکسپلائٹ کرتے تھے میرے اس ایمان کو، اس کلمے کو. ایکسپلائٹ کرنا کسی چیز کو جو ہے نا وہ ظلم ہے. آپ کی گاڑی کو لے جائے، آپ خوشی سے دیتے ہیں، دے دیں گے، لیکن وہ گاڑی کو غلط استعمال کر کے لائے گا، ٹکرے مار کے لائے گا، بہت سپیڈ سے چلائے گا، وہ آپ کو تکلیف دے گا. دینے میں عرض نہیں ہے، آپ نے اس کو ایکسپیکٹ کیا اس چیز کو، میں جو آپ کو چیز دی تھی. نہیں سمجھ میرا پوائنٹ؟ تو اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ہم نے اس ایمان کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو کیا اللہ چھوڑ دے گا ہمیں؟ یہ ٹریننگ کون دے رہا ہے ہمیں؟ یہ جو دے رہا ہے ٹریننگ، یہ رمضان دے رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ رمضان دے رہا ہے ہمیں. تو یہ بھائی یہ نور ہے ایمان کا، یہ ضائع کیوں ہوتا ہے؟ سوئچ کیوں آف ہو جاتا ہے اس کا؟ ہمارے پاس نور ہے، اس کی لائٹ کیوں نہیں ہے؟ کہاں سے اس کا سوئچ فیوز ہوا ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا کہ ایمان کا نور ایک ہی چیز سے سلب ہوتا ہے. بولے سبحان اللہ. کم ٹو دا پوائنٹ. نیا پوائنٹ آ رہا ہے کہ ایسی زندگی نہ گزارنا بغیر لائٹ کے ایمان کے. وہ میں نے حالات آپ کو بتا دیے. بدترین مخلوق بن جائیں گے آپ. ایسا جو ہوتا ہے بغیر لائٹ کا ایمان، وہ آپ کو غلام بنائے گا، لوگوں کو دنیا کا آگے جھکائے گا، آپ غیرتیں ختم کر دے گا، آپ کی بے غیرت بنا دیتا ہے آپ اس جس میں ایمان نور نہیں ہوتا. اور جس میں نور ہوتا ہے وہ آپ کو بہترین پیسفل انسان بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس وقت بنتے آدمی پیسفل. نہیں سمجھے بات میں؟ آج میں پہلی دفعہ سمجھوں گی یہ بات. اسلام مذہب پیس ہے، اسلام مذہب پیس ہے. آپ سمجھیں گے نا پیس ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہ نور جو پیس بناتا ہے، وہ کمپلیٹ کرتا ہے ہمارے ایمان کو، وہ کیوں ضائع ہوتا ہے؟ ریزن اس کی کیا؟ فیوز کہاں اڑتا ہے اس کا؟ کون سی شارٹ جو کیا کہتے ہیں شارٹ سرکٹ اٹھتا ہے جس سے اڑ جاتا ہے فیوز ہمارا؟ نہیں سمجھ بات؟ اللہ کے نبی نے بنایا ہے کہ ایک ہی چیز ہے. وہ کیا چیز ہے؟ تیرے ایمان کے نور کو ختم کرتی ہے. اس سے بچ جا، نور بڑھنا شروع ہو جائے گا. جتنا اس سے بچے گا لائٹیں بڑھنی شروع ہو جائیں گی تیرے ایمان کی. لائٹیں بڑھیں گی سبحان اللہ. تو پھر فرق کیا پڑے گا؟ تیری نماز بھی نور، تیرے سجدے بھی نور، تیرا قرآن بھی نور، تیرا رمضان بھی نور، قرب الہی بھی نور، ہر چیز نور بنتی چلی جاتی ہے. اللہ فی قلبی نور، سمیع نور، بصیر نور، تحمل نور، ہر چیز سے نور چمکتا نظر آئے گا جسم کو. وجل نورا، پورا نور بن جائے گا جو کہ اللہ والے ہوتے ہیں.
کیوں ہوتے ہیں نور ان کے اندر؟ کیوں نوری نور ہے اس میں؟ کیوں انہوں نے اس سرکٹ نہیں ہونے دیا اس نور کو، بلکہ بڑھاتے رہے، بڑھتا ہے ایمان اس سے فضاتا. جتنا چاہے آپ ایمان کو بڑھا، جسے کہتے ہیں نا آپ دودھ کو جتنا چاہے بڑھا لیں، ہے نا مثال، لسی کو کہتے ہیں، دودھ کو کہتے ہیں، پانی ڈال دے بڑھتے ہیں، وہ دودھ سفید نہیں ہوگا، وہ سفید رنگ رہے گا، اس کو پھر بھی آپ کیا کہیں گے؟ دودھ ہی کہیں گے. دیکھیں ایمان جتنا چاہے بڑھائیں. کیوں؟ ایمان کا تعلق ہے قرب الہی سے. نہ قرب الہی کا کوئی حد ہے، نہ ایمان کی کوئی حد ہے. سبحان اللہ. کوئی ایمان ہی سے ہم نے قرب الہی پہنچنا ہے، تو جس قرب کو حاصل پہنچنا ہے اس کی حد ہی کوئی نہیں ہے، تو ایمان کی کیا حد ہوگی پھر؟ سمجھا رہی میری بات؟ ابھی ٹائم ہے میرا خیال، ابھی ٹائم ٹیبل کیا ٹائم ہے؟ ہاں جی 8 تو کچھ منٹ ہے، سمیٹتا ہوں بات. ہمیشہ بات سمیٹنی پڑتی ہے، لیکن لطف آخری باتوں میں آتا ہے، وہ سمیٹ دیتا ہے. وہ تبھی انٹرو چل رہا ہوتا ہے نا میرا، انٹرو چلتے جب اکھڑ اس پہ آتا ہوں تو ٹائم روزہ کھولنے کو ہوتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ روزہ بھی ہے ہمارا. ہاں اچھا 3-4 دن اس کے بعد غائب ہو جائیں گے سارے، پتہ نہیں چلے گا ہمارا کہاں ہے. پھر ملاقات ہو یا نہ ہو. اچھی مجلس تھی ہماری ماشاءاللہ. اچھا ہر رمضان ہمارا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا آپ ماشاء اللہ قاری صاحب پرنٹ کر رہے ہیں، ہر رمضان کی ہماری کتاب بنی ہوئی ہے. آپ ان مضمون کو پڑھ کے دیکھیں. آپ کو تو مصروف آدمی ہیں، کاروباری آدمی ہیں، کہاں ٹائم ہوگا آپ کے شیخی کی باتیں سننی، پڑھ لیں دوبارہ. تو ان کو پڑھیں، وہ کچھ اور نور دیں گے، آپ یہ پڑھیں اس میں اور نور نظر آئے گا آپ. کس چیز سے انسان کی شارٹ ہوتے ہیں نور؟ کون سی چیز ہے؟ اس کو قابو پا جاؤ، ہر چیز نور نور ہونے شروع ہو جائے گی. وہ کیا چیز ہے؟ نور کو ختم کرتی ہے. گناہ ہے میرے بھائی، گناہ. یہاں ایک مثال یاد آ رہی ہے آپ کو. کچھ علماء آزاد بیٹھے ہیں، محظوظ ہوں گے. امام شافعی رحمہ اللہ کتنے بڑے امام ہیں، پتہ ہے نا آپ؟ یاد آ گئی، ذہن بتاتا ہوں. ان کے استاد تھے ابن جرح بقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد تھے. اور وہ شاگرد تھے ابو حنیفہ کے. عالم نہیں بتا سب کچھ ہوں آپ کو ماشاء اللہ. وہ کس کے شاگرد تھے؟ ابو حنیفہ کے. تو امام شافعی جو ان سے پڑھتے تھے اپنے استاد سے بقی سے، تو انہوں نے ایک دفعہ کہا اپنے استاد سے کہ حضرت سبق مجھے صحیح یاد نہیں ہوتا. جیسے آج ہم شکایت کرتے ہیں بچہ حفظ نہیں یاد ہو رہا، اس کو فلاں چیز نہیں آ رہی، کس چیز سے اس کو کریں، سبق یاد نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا ہمارے ذہن کمزور ہے، ذہن کو گالیاں نکالتے. تو انہوں نے امام شافعی نے بھی کہا کہ حضرت آپ سب دیتا ہوں، مجھے حافظہ میرا جو ہے کمزور سا ہے، زیادہ نہیں ہوتا مجھے سبق اچھی طرح. کیا کروں؟ تو میں کیا کہتا، سادہ بادام لو، بادام کو رگڑے مارو، اس کے اندر شہد ڈالو، شہد کے اندر یہ کراؤ، کھاؤ، دماغ صحیح ہو جائے گا. یہ کشتہ کھاؤ، یہ وٹامنس کھاؤ، دماغ صحیح ہو جائے گا. یہی نا علاج ہمارے پاس. وہ کیا بتاتے ہیں؟ سبحان اللہ. وہ بتا کس کو رہے ہیں؟ وہ ہیں شاگرد ابو حنیفہ اور تیار کریں امام شافعی کو، تو کیا بنے گا امام؟ پتہ ہے فارمولہ کیا ہوگا پھر. آج جنہوں نے اپنے ایمانوں کو بنانا ہے نا، اس فارمولے کو یوز کریں. بادام کھا کے تو پیٹ ہی صحیح ہوگا آپ کا، لیکن دماغ صحیح نہیں ہوگا. سبحان اللہ. بچوں کو حافظ بنانا ہے، نیک بنانا ہے، صالح بنانا ہے، عابد بنانا ہے، صوفی بنانا ہے، ولی بنانا ہے، اولیاء اللہ بنانا ہے. عالم نہیں، پورا عالم بنانا ہے، حافظ نہیں، بعمل حافظ بنانا ہے. یہ فارمولہ استعمال کریں جو کہ امام شافعی نے کیا تھا. سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اس میں. اس نقطے سے ایسے ایسے عالم پیدا ہوں گے، ایسے ایسے قاری پیدا ہوں گے، ایسے ایسے حافظ پیدا ہوں گے جس کی ہمیں ضرورت ہے. ورنہ مشینی انڈے پیدا ہوں گے. بال جو ہوتا ہے چکن جو بنتے ہیں جلدی جلدی، کیا کہتے ہیں وہ چکن پیدا ہو رہے ہیں. اس کو کمپنی لگی ہیں، فیکٹری، حافظوں کی، قاریوں کی. یہ کام کو کوئی پیدا نہیں. کیوں؟ کام کے پیدا جس نے کام سے پیدا ہونا تھا اس نے فوراً اپنے استاد سے شکایت کی کہ کیا وجہ ہے اس کی. تو استاد نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب کیسے دیا؟
عربی میں ایک شعر پڑھا انہوں نے بڑا اچھا، اس شعر سے جواب دیا اپنے شاگرد کو. کہتے اس کا نام پتہ نہیں، امام شافعی کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا کیا تھا، نام لکھ کے کہا انہوں نے کہ بھائی تجھے معلوم ہے، اب یہ ترجمہ کر رہا ہوں عربی کا، کہ علم نور ہے. بولو سبحان اللہ. سن لے عالم، علم کیا ہے؟ نور ہے. اور نور ہے، کون سا نور ہے؟ کہ بہت بڑا نور ہے، نور نبوت ہے. ہاں وہاں سے چلتا ہے. ایسے مقام عالموں کو اتنا بڑا مقام رکھا ہے. اس کا دیا کہ میرے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کے مقام پہ اٹھتا ہے ہمارا عالم، جو اس زمانے کا عالم ہے. ہمارا عالم تو کھاتا ہے ٹیک اوے، کچھ اندر تراویح میں ٹیک اوے کھا رہا ہوتا ہے. باہر جماعتوں میں کہتے ہیں کوئی نہیں، بعد میں پڑھ لوں گا نا. تو انہوں نے جواب دیا عربی کے اندر کہ امام امام نہیں بنے تھے، کہ عرب میں اس شعر پڑھا کہ علم نور ہے، اور نور متضاد ہے کس کا؟ اندھیرے کا. تو اندھیرا اور نور کبھی ایک جگہ ہو نہیں سکتا. نہیں سمجھے بات؟ اندھیرا نور ہو نہیں سکتا. تیرے اندر علم آ ہی نہیں سکتا، اس کا نور آ ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ گناہ چھوڑ دے. سبحان اللہ. حافظ نہیں بننا، اس کو گیم کھیلنا چھوڑ دے. حافظ پتہ ہے حرام کرنا چھوڑ دے. حافظ بنانا تو اچھا عالم بنانا ہے تو اس کو حلال کھلاؤ، حرام پیسوں سے اس کو تم حافظ بنا دے، اس کو قاری بنا دے دنیا کو دکھانے کے لیے. وہ تو سیٹیاں مارتا پھرے گا ہر جگہ پہ، تماشے کرتا پھرے گا. اس کو کیا پتہ علم کیا ہوتا ہے؟ کوئی نور نہیں اس میں، بے نور ہے. میں نے پتا ہر چیز نور کے ساتھ چلتی ہے. یہ تو وہی تو بے نمازی ہیں جو سب گندے کام کرتے ہیں، کیونکہ اس نماز میں نور نہیں ہے. یہ تو وہی تو بے نور حاجی ہیں جو حج کر کے آتے ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھ کے آتے ہیں، روزے والوں کے کھڑے ہو کے آتے ہیں، سلام کر کے آتے ہیں، دعا منگوا کے آتے ہیں، اور پھر آ کے بہت گندے گندے کام کرتے ہیں، اس لیے کہ نور نہیں ہے اس میں. نہیں سمجھے میرا؟ تو سمجھے گا تو بات تو صحیح کر رہا ہے. اگر علم لینا ہے تو گناہ چھوڑ. انہیں گرا باندھی کہ سب اب سمجھ گیا میں ساری بات. جب انہیں اس پہ گرا باندھی تو وہ شافعی بن گئے، امام شافعی. رکے نہیں، پھر کہاں بنے؟ امام پہ گئے. اتنے بڑے امام بنے کہ ان کا اپنا فرقہ بن گیا، شافعی فرقہ بنا ان کی تحقیق پر. یہ دروازے تو اللہ نے کھولے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نور والا ایمان ہو جائے تو اس سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ گناہ ختم. ایک آنکھ کا ابھی حدیث آ رہی ہے، جو سب سے بڑا فتنہ ہے آج کا، سب سے بڑا فتنہ اس دور کا. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز اسلام کے خلاف ہو اور اسلام کے ختم کرنے والی چیز ہو. وہ سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے آج کے دور کا؟ نگاہ کا گناہ. اور اس کو اتنا پھیلا دیا ہے اس نے، شیطان نے اس کو، کہ ہر آدمی کو کیچ کرتا ہے. اور اتنا بڑا فتنہ ہے، سنیں حدیث، کہ بد نگاہی سے سب سے پہلا جو ہوتا ہے کام کیا ہوتا ہے کہ اس کے ایمان کا نور ختم کر دیا جاتا ہے. اور جتنی دفعہ وہ اس فتنے میں اس گناہ کو استعمال کرتا جاتا ہے، اسی تک اس کا نور کو بالکل ختم کرتا ہے. حتیٰ کہ یہ کہ جس وقت مرے گا تو نور نہیں ہوگا اس میں، کفر کے ساتھ دنیا سے جائے گا. کتنی حفاظت ہے بھائی نگاہوں کی. اگر کوئی عورت، کیا علاج ہے اس کا؟ بہترین علاج ہے، نقشبندی کے پاس علاج ہے اس کا. اگر کوئی عورت نقاب پہن لیتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے اب وہ گناہ نہیں کر رہی، وہ دیکھ تو رہی ہے. نقاب سے نگاہوں کا گناہ نہیں چھپتا، بلکہ چھپتا ہے نگاہوں کو نیچے جھکانے سے چھپتا ہے. نقاب نہ بھی پہنا ہو تیری نگاہ نیچے جھکی ہو. سبحان اللہ. کیوں کہ اللہ نے اس کا علاج بتایا ہے، اپنی نگاہوں کو جھکا لو. علاج موجود ہے قرآن میں. جس نے اپنی نگاہوں کو جھکانا سیکھ لیا، عاجز کہتا ہے انشاءاللہ کہ وہ مکمل نور اس کے اندر عاش ہو جائے گا. دن تجربہ کر. اس کو کہتے ہیں کہ جس وقت انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، حلاوت ایمان شروع ہو جاتی ہے.
کیا مت حلاوت ایمان کہ ہر عمل کے اندر اس کو ٹیسٹ اور مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے جب بیٹھے گا ذکر میں اس کو لگے شہد کھا رہا. سبحان اللہ ہاں ایسا لگے شہد کھا رہا ہوں. اللہ نے نہیں کہا پھل کھاؤ. سبحان اللہ ہمیں تو کوئی مزہ نہیں آتا, مذاق میں کوئی مزہ آتا. جیسے جیسے ذکر کے اندر ڈوبتا جائے گا اس کو شہد ہونا شروع ہو جائے گا پورا جسم, پورا جسم. کہا نہیں کسی نے کہ تو لے میرے اللہ کا نام, یہ درویش نے کہا, مولانا رومی تھے سر, کہتے جس میں اللہ کا نام لیتا ہوں میرا پورا جسم شہد کے معنی میٹھا ہو جاتا ہے سارا. جیسے پتہ نہیں کتنی شہد کی بوتلیں میں نے کھا لی. ہمیں تو پتہ نہیں پورا قرآن سینے میں لے پھرتے ہیں, کچھ پتہ نہیں. پورا قرآن سینے کے اندر. استغفر اللہ. کس حالات میں انسان کی موت ہوگی ایسے. کوئی چاشنی, کیا قرآن کی چاشنی کا پتہ نہیں کیا مٹھاس ہے اس کی, اندازہ لگا. میں تو کہتا ہوں الف لام میم کی چاشنی اتنی کہ جو ہم سنبھال ہی نہیں سکیں گے. پورا قرآن اونڈیلے ہوا ہے ہم نے, پورے علوم اندر گھسائے ہوئے ہیں. وہی بات نہیں. اگر آج بات سمجھ آئی تو سمجھ جاؤ, ایک کام کر لو بس, اتنی بڑی بات ہے. 5 وقت آپ نماز پڑھتے ہیں, فرض فرائض کیا ہے نا, فرائض نماز, ٹھیک ہے نا, کوئی ایسی چیز نہیں. 4 رکعت نماز ہے. فرض روزہ فرض, صرف فرض ادا کرنا ہے. زکوٰۃ فرض دینی ہے. حج صرف فرض وہ ایک دفعہ ہوتا ہے زندگی کے اندر. یہ 4 فرض انسان ادا کرتا ہے, کوئی نفل نہیں پڑتا, کوئی زیادہ کام ہی نہیں اس کا بیچارے, کسی قسم کا کام نہیں ہے. یہ 4 چیزیں کر رہا ہے, فرض ادا کر رہا ہے اور مکمل طور پہ گناہ سے بچ رہا ہے. اعلیٰ درجے کا ولی کو اٹھتا ہے شخص. دکھا دیتا ہوں اعلیٰ درجے کا. کیوں کہ انسان ولی کس چیز سے بنتا ہے؟ عبادت کی زیادتی سے نہیں بلکہ گناہوں کو روکنے سے بنتا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں رمضان دیا, پوری قوموں کو رمضان دیا تھا, لیکن دیا اس لیے تھا کہ لاتا تکون, تاکہ تم گناہوں کو چھوڑنے والے بن جاؤ. یہ رمضان بنایا تھا. انشاءاللہ ٹائم ہو گیا 8 بجے. چلیں 2 سیکنڈ مراقبہ کرتے ہیں, آنکھ بند کر لیں. اللہ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل قلبي نور, سمعي نور, بصري نور, قلبي نور, عرفي نور, تحتي نور, عظم لي نور, في نفس في لساني نور, في نفسي نور, عظم لي نور, وجعلني نورا يا كريم. صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلى آلہ وصحبہ برحمتک یا رحمن.